السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ آزمائشیں جو ہیں یہ کن لوگوں پر آتی ہیں؟ دیکھیں آزمائش ہوتی کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، صحت دے کر آزماؤں گا، بیمار کر کے آزماؤں گا، دولت دے کر آزماؤں گا، دولت لے کر آزماؤں گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دکھ اور بھوک، افلاس، بیماری، پریشانی، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس پر ثابت قدم رہے، آزمائش میں پورے اترے، تو پھر میں تمہیں اپنا نائب بنا لوں گا، ولایت عطا کروں گا۔ تو اس طرح دیکھیں یہ جو آزمائشیں ہیں سب سے زیادہ تو نبیوں پر آتی ہیں۔ جتنے کسی کے مراتب بلند ہوتے ہیں اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اور اس سے اس کے مراتب اور بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح آپ دیکھیں پہلے نبیوں کو دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام 12 سال کیسی زبردست بیماری میں مبتلا رہے کہ آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، سارے جسم پر وہ بیماری تھی۔ تو اس میں دیکھیں 12 سال آپ ثابت قدم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بیماری میں بھی اللہ کو شکوہ شکایت نہیں کی۔ اور جب 12 سال کے بعد صحت ہو گئی تو آبادی میں آ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا یہ حال اچھا ہے یا وہ بیماری والا حال اچھا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ حال اچھا تھا جو بیماری میں تھا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس وقت تو آپ آبادی میں آ بھی نہیں سکتے تھے، تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر یہ کیا اس میں اچھائی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں جب میں بیمار تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ مجھ سے حال دریافت کرتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اور جب سے صحت ہو گئی ہے، میں یہاں آبادی میں آ گیا ہوں، تو دن میں ایک دفعہ بھی نہیں پوچھتے۔ تو اللہ سے مخاطب ہونا اس سے بڑا انعام اور کیا ہے؟ تو اس طرح نبی جو ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے مراتب اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر دیکھیں یعقوب علیہ السلام، ان پر بھی آزمائش آئی کہ ان کے پیارے بیٹے کو بچپن میں ہی ان سے علیحدہ کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ وہ دونوں کے لیے، باپ بیٹا دونوں کے لیے آزمائش تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام دیکھیں ثابت قدم رہے، اس میں کوئی اللہ کا شکوہ نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ثابت قدم رکھنا، میرا بیٹا نادان ہے، بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو ان کو بھی ثابت قدم رکھا، تو آخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھے جا کر۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں کہ بچپن میں ہی بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، یہ نہیں کہ بھائیوں نے کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کیا تھا۔ اللہ اسی طرح آزماتے ہیں کہ وہ کنویں میں ڈال کے آ گئے، وہاں سے قافلے والے لے گئے، کھوٹے سکوں میں فروخت ہو گئے، پھر بادشاہ نے خرید لیا تو اس کے دربار میں رہنے لگ گئے، تو پھر وہ ملکہ والی آزمائش آ گئی، اس میں بھی آپ ثابت قدم رہے، پھر 12 سال جیل چلے گئے، تو جیل سے پھر جب نکلے تو دیکھیں پھر شاہی تخت پر آ کر بیٹھے۔ یہ کامیابی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے نا کہ میں ایمان والو آپ کو ضرور آزماؤں گا، ثابت قدم رہے تو اپنا نائب بناؤں گا۔ تو پھر بادشاہ جو بھی ہو اور نبی بھی ہو تو یہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھائی دیکھیں جو لوگ دین پر چلتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ڈگمگاتے نہیں، ان پر جو بھی مصیبت آئے، جو بھی تکلیف آئے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کس قدر آزمایا کہ کفار مکہ نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، آپ ثابت قدم رہے، اور آخر میں کیا ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ شریف جانا پڑا، ہجرت فرمانی پڑی۔
تو آپ پھر بھی ثابت قدم رہے، صحابہ کرام ثابت قدم رہے، تو آخر میں پھر غالب آ گئے۔ اور صحابہ کرام بھی دیکھیں، غلام صحابہ جو بے حیثیت صحابہ تھے، ان کو اللہ آزماتے رہے، وہ دین پر ثابت قدم رہے، تو آخر میں وہ زمانے کے بادشاہ تھے۔ تو اس طرح نیک لوگوں پر اگر کوئی دکھ تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ سمجھو آزمائش ہے، اس میں ان کی ترقی ہوگی۔ اور جس طرح امام حسین علیہ السلام پر دیکھیں کتنی بڑی آزمائش آئی کہ جان، مال، عزت، اولاد، سب کچھ کی قربانی تھی، تو آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے، صبر کیا، ثابت قدم رہے، سب قربانی پیش کر دی باری تعالیٰ کے سامنے، تو پھر آپ دیکھیں ان کا انعام کتنا بڑا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جوانان جنت کے یہ سردار ہیں، میرے نواسے جو ہیں۔ اب جنت میں بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، نبی بھی جوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے، تو آپ سب کے سردار ہیں۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام۔ تو نیک لوگ جو ہیں ان پر آزمائش ان کے مراتب بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ اس طرح کے نیک لوگوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی دین پر ثابت قدم نہیں، گناہ گار ہے یا کافر ہے، بیماری اس کو بھی آئے گی، اس طرح کا سب کچھ اس پر بھی آئے گا، تو لیکن وہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ جو دین پر ثابت قدم لوگ ہیں، مومن ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں، ان کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ صحیح طرح کے مسلمان نہیں ہوتے یا مسلمان ہی نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں، تو ان پر جو دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے وہ ان کے مراتب بلند کرنے کے لیے نہیں آتی، وہ ان پر عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی بیمار ہیں تو آزمائش ہے، انعام ہوگا۔ اگر کوئی گناہ گار یا کافر بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح دیکھیں نمرود کے ناک میں مچھر چلا گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگ گیا، اب کتنی تکلیف تھی، مصیبت تو اتنی ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام 12 سال بیمار رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام پر آزمائش تھی، اب یہ نمرود پر عذاب تھا، کیونکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اب مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، تو وہ ایک سپاہی کو کھڑا رکھتا تھا کہ آہستہ آہستہ جوتے اس کے سر میں مارتا رہے۔ اب دیکھیں دربار میں بیٹھا ہے، لوگ اس کے آئے ہوئے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، اور اس کے سر میں جوتے لگ رہے ہیں، تو یہ آزمائش نہیں تھی، یہ عذاب تھا۔ اسی طرح جو گناہ گاروں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، یا جو بالکل جن کے عقائد خراب ہیں ان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو وہ عذاب ہوتا ہے۔ اور نیک لوگوں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، تکلیف ہو، بیماری ہو، یا غربت ہو، فاقہ ہو، تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اس سے ان کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ تو امید ہے سمجھ آگے ہوگی، اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ اگر کوئی چیز پھر مبہم رہ گئی ہو تو پھر سوال ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔